احسان جتلانے والا شخص جب بھی کوئی چیز دیتا ہے پھر لوگوں کو جتلاتا ہے، میں نے تجھے یہ دیا ٹائم وہ دیا، احسان جتلاتا ہے، اس کے بغیر دیتا ہی نہیں ہے کسی کو، دیتا ہی اس لیے ہے کہ بعد میں کسی کا جو ہے اس پر احسان جتلا سکوں۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیر تا جمعہ ہمارے ہاں مختصر تفسیر کا درس ہوتا ہے، جس میں ہم شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی جو مختلف دروس سے لی گئی تفسیر ہے اسے پڑھ رہے تھے۔ آج سورۃ البقرہ کی ہی کچھ آیات ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یعنی اس کا عنوان ہے عاقبۃ المرائی، جو لوگ ریاکاری دکھلاوے کے لیے عبادت یا خرچ کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہونا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اس پودے کی طرح ہے کہ ایک دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں، اس میں سے ہر ایک میں جو ہے 100 بالیاں ہیں، یعنی 7 نکلے اور اس میں سے 100 بالیاں اور دانے ہیں اس میں جو اناج کے ہوتے ہیں، تو کتنے ہو گئے 700۔ تو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے یا اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 سے بھی بڑا چڑھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے اس کے اخلاص کی بنسبت بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے، بڑے وسیع علم اور فضل والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں کسی کو کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے، دینے کے بعد جو ہے احسان نہیں جتلاتے۔ احسان جتلانا ہی خود ایک تکلیف دہ سبب ہے، کسی کے اوپر احسان جتلانا۔ تو پھر جان لے کے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ کر کسی کو جواب دے دینا، ٹال دینا، وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اچھی بات کہنا ومغفرۃ درگزر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ پیسے دے بھی رہے ہو اور اس کے بعد جو ہے یتبعها اذی، احسان جتلا رہے ہیں کسی کے اوپر۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آپ کا مال تھوڑی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ دے رہے ہیں اللہ کے مال میں سے، اللہ کی راہ میں۔ واللہ غنی حلیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، اسے تمہارا مال نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بردبار ہے، حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، باطل نہ کرو، یعنی وہ ضائع ہو جاتے ہیں اگر بالمن والاذی، احسان جتلا کے تکلیف دے کر۔ اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی مثالیں بیان کرتا ہے، مثالیں بیان کرنے سے لوگوں کے سمجھ میں بات زیادہ اچھے طریقے سے آتی ہیں ہم لوگوں کے سمجھ میں۔ اس پہ بہت ساری علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے شیخ عبدالرحمن السعدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی امثلۃ القرآن، قرآن میں جتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ تو فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال ایسی ہے ایسا شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ آخرت پر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، لوگ اس کو بڑی عظمت والی چیز سمجھتے ہیں، جو نہ ایمان لائے، توحید نہ مانے، شرک کا اسے معلوم نہیں، اور جو ہے خدمت انسانیت کا یہ بہت بڑا کام کرتا ہے، تو یہ ان سے جو دین کی باتیں کرتے ہیں مولوی حضرات ان سے بہتر ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگ جو ہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ خدمت خلق کریں لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی بیکار جائیں گی۔ وہ مادر ٹریسا ہے اور بڑی عظیم خاتون ہے، تم لوگوں سے تو اچھی ہے، نمازیں پڑھتے ہو اور لوگوں کی خدمت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، لوگوں کی خدمت بھی کریں، ساتھ میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہوں، توحید اپنائی ہو، آپ شرک سے بچے ہوئے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہوں، پھر یہ چیزیں قابل قبول ہیں۔ جس طرح عبداللہ بن جدعان جو تھے جاہلیت میں، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ تو بڑی مہمان نوازی کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، بے سہاروں کی مدد کرتے تھے، مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، کیا انہیں کچھ فائدہ ملے گا یہ کچھ کرنے کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، سے بخاری وغیرہ کی حدیث ہے
کہ نہیں اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، نہیں اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی کیونکہ اس نے ایک دن بھی صحیح عقیدے کا اظہار نہیں کیا کہ اے رب قیامت کے دن میرے گناہ کو بخش دے. یعنی اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. جو مشرکین کا عقیدہ وہی عقیدہ تھا، وہی اس کا عقیدہ تھا. تو ایمان لانا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مثال بیان کی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور نہ کرنے والوں کی، جو دو خواتین کا ذکر کیا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تذکر عن صیامہا وصدقتہا، ایک ایسی عورت ہے جو بڑی مشہور ہے علاقے میں کہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، لیکن تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. تو کہا ہی فی النار، وہ جہنم میں ہے. اور دوسرے کو کہا کہ وہ صرف فرائض ادا کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتی ہیں، روزے بھی فرض ادا کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتی، صدقہ خیرات بھی بہت تھوڑا سا کرتی ہے، حدیث میں لفظ ہے کہ پنیر کے کچھ ٹکڑے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی. کہا یہ جنت میں ہے. تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں، صرف یہ نہیں اس حدیث کو دلیل بنا کر بعض کم فہم لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتنا اور خدمت انسانیت زیادہ عبادت سے اہم چیزیں نہیں. اس میں بھی بتایا کہ وہ فرائض ادا کرتی ہے اور وہ فرائض سے زیادہ نوافل کرتی ہے، لیکن زبان اس کی اچھی نہیں ہے، تو وہ اس کے بارے میں کہا کہ وہ خسارہ پانے والی ہے. لیکن اگر اس کے بارے میں یہ ہوتا کہ فرائض بھی ادا نہیں کرتی ہے، پھر جو ہے لوگوں سے اچھی زبان سے پیش آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہیں. اسی لیے یہاں پر دیکھیں جو ریاکار ہے اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ کیونکہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بس خرچ کرتا ہے. کافروں کو دنیا میں صحت مل جاتی ہے، عافیت مل جاتی ہے، مشہوری مل جاتی ہے، یہ اس کا بدلہ مل جاتا ہے دنیا میں اگر وہ کوئی لوگوں کی کوئی خدمت یا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. آخر میں تو سوائے جہنم کے آگ کے کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. اسی لیے جو صحیح سلفی عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، نہ صرف جو ہے صرف خدمت انسانیت کے نام پر لوگوں کو بلاتے ہیں یا جمع کرتے ہیں. یہ صحیح جو ہے منہج ہے جس پر چلنا چاہیے. فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چٹان، علیہ تراب، ایسی چکنی چٹان جو ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے یا دھول ہے پڑی ہوئی، فاصابہ وابل، تو اس پر بارش جب برسی، تیز بارش جب آتی ہے اس چٹان کو دھو ڈالتی ہے، فترکہ صلدا، واپس سے جس طرح چکنی چٹان تھی، چٹیل چٹان تھی جس کے اوپر کوئی مٹی نہیں تھی، اسی طریقے سے کر کے چھوڑ دیتی ہیں. تو ان کی نیکیاں بھی اسی طریقے سے ضائع ہو جاتی ہیں. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا. یعنی ہاتھ سے جیسے کہ وہ چٹان صاف ہو جاتی ہے اس طریقے سے ان کی نیکیاں بھی اڑ گئیں جو انہوں نے دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، اور جو لوگ ان کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کی پختگی مضبوطی ایمان کے لیے، کمثل جنہ، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے بربوۃ، جو ایک اونچائی پر ہے جیسے کہ پہاڑ کے اوپر ٹیلے پر بہت، اصابہ وابل فآتت اکلھا ضعفین، کہ اسے اگر بارش آتی ہے جو تیز بارش اگر اسے ملتی ہے تو وہ دگنے پھل لے کر آتے ہیں، دگنی پیداوار ہوتی ہے بڑا چڑھا کے. اگر بارش نہیں بھی ہوتی فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، تو اس کے لیے جو ہلکی سی پھوار ہوتی ہے، شبنم ہوتی ہے، وہ بھی کافی ہے اس کی پیداوار کے لیے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھتا ہے. ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے باغ ہوں من نخیل و عناب، کھجور کے اور انگوروں کے، کون نہیں چاہتا، تجری من تحت الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، ہر پھل میں سے کچھ نہ کچھ اس کے پاس وہاں موجود ہوں، لیکن حالت اس کی کیا ہو، اصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء، ایک تو خود وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کی اولاد بھی، بچے ہیں ابھی ناتواں ہیں، یعنی کمزور ہیں، وہ خود کما نہیں سکتے، تو کتنی زیادہ ضرورت ہوگی اس کو اس باغ کی کہ یہ باقی رہے اور میرا کام اور بچوں کا چلتا رہے. لیکن فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت، اچانک جو ہے ایک بگولا ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہو، آگ کا جو بگولا ہوتا ہے گولا، وہ آیا اور اس کے پورے باغ کو جلا کر خاک کر دے. کوئی یہ نہیں چاہتا ہے. یہ اسی طرح ہے جو مال اللہ کی راہ میں یعنی دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میں اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں، تو جیسا کہ اس کی نیکیاں اس طرح آگ کے بگولا آتا ہے اور اس کو اڑا کر ختم کر دیتی ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح بیان واضح کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو.
شیخ فرماتے ہیں وہذا من شقائہ، یہ اس شخص کی بدبختی میں سے ہیں جو مثال بیان ہوئی آخر میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے اور اس نے اپنے لیے خود یہ برے اعمال تیار کیے، سمجھتا یہ رہا کہ میں نے اچھے اعمال کیے ہیں۔ نسأل اللہ العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ان آیات میں یہ بھی دلیل ہے کہ جو مرائی ہے، جو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، دکھلانے یا سنوانے کے لیے عمل کرتا ہے اور تکلف کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، تھکن بھی جو ہے برداشت کرتا ہے، ثم تضيع علیہ، وہ عمل اس کے لیے برباد ہو جاتے ہیں، اسے کچھ نہیں ملتا۔ تو وہ ایسا ہے کہ جس کے باغ ہیں، یعنی باغ انسان کے یعنی بلندی پر، چوٹی پر بنا ہوا ہے اور اس میں طرح طرح کے خیر اور پھل ہیں انواع و اقسام کے، پھر اچانک کوئی آگ آتی ہے جو اس کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اس کو کتنی اس کی ضرورت تھی کہ خود بھی بوڑھا ہے، بچے بھی کمزور ہیں، باغ بھی بہت اچھا ہے، اس سے اس کا گزارا ہو سکتا تھا، لیکن اس نے دکھلا کر منافقوں کی طرح برباد کر دیا اپنے اعمال کو، تھکایا بھی، دنیا میں بھی خوار ہوا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ شیخ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کرتا ہے، بلکہ جہاد، بہت بڑا جہاد ہی کیوں نہ کرے، لیکن منافق ہو، دکھلانے کے لیے کرتا ہو، صدقہ دیتا ہو، نماز بھی اس طرح منافقین دکھانے کے لیے، جان بچانے کے لیے پڑھنے کے لیے آتے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہباء منثورا ہو جائیں گے، بیکار ریت کے ذروں کی طرح، دھول کی طرح اللہ تعالیٰ اڑا کر انہیں ختم کر دے گا، کیونکہ ان میں اخلاص نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، جو اولین شرط ہے کسی عمل کی قبولیت کے لیے۔ اور شیخ فرماتے ہیں بعض ایسے بھی اعمال ہوتے ہیں جو اخلاص سے انسان کرتا ہے اللہ کے لیے، لیکن اس میں پھر دوسری شرط نہیں ہوتی، موافقۃ للشریعہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت یعنی سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ یہ دو شرطیں ہر عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، نماز ہو، چاہے وہ اللہ کے راہ میں جہاد ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدعات میں مبتلا ہیں ہمارے معاشرے میں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں عید میلاد النبی منا رہے ہوتے ہیں، یا مختلف قسم کی معراج، شب معراج مناتے ہیں، شب برات مناتے ہیں، لیلۃ الاسراء والمعراج مناتے ہیں، الگ الگ قسم کی مختلف عبادتیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ خود بناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یا پھر قبروں پہ قبے بناتے ہیں، مزار بناتے ہیں، درگاہیں بناتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ سب شرک، بدعات اور خرافات میں سے ہیں، اور یہ ان کے اوپر وبال ہوگا، نہ کہ ان کے کوئی اجر ثواب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تو ان میں سے بعض اعمال ایسے ہیں شیخ فرماتے ہیں جو شرک اکبر ہیں، جس کی وجہ سے تمام دیگر اعمال انسان کے برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آئیں گے ان کے اعمال کی طرف اور انہیں ریت کے ذروں کی طرح اڑا کر ختم کر دیں گے۔ تو ان تمام آیات میں شیخ فرماتے ہیں، اور اس جیسی جو دوسری آیات ہیں، اللہ نے ابھارا ہے کہ اخلاص اپنائیں، ہر عمل میں سچائی اپنائیں، خصوصی طور پر اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں کہ میں اخلاص اپنا سکوں، دکھلانے کے لیے عبادت نہ کروں، اکیلے اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جو نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم حاصل نہ کریں کتاب و سنت کا۔ اور اس میں ڈرایا گیا ہے بدعات سے بھی، ریاکاری سے بھی، اور صدقات اور خیرات کرتے ہوئے احسان جتلانے یا کسی کو تکلیف دینے سے بھی۔ ایک مومن کے اوپر واجب ہے کہ اس کی ہر حالت جو ہے شریعت کے مطابق ہو، اس سے باہر نہ ہو، نہ ادھر نہ ادھر۔ شیخ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ میری جو ہے کاروباری زندگی الگ ہے، میرے کام کی زندگی الگ ہے، میرے نجی معاملات الگ ہیں، ادھر میں شریعت کا پابند ہوں، ادھر میں شریعت کا پابند نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ چاہے اسکول میں ہوں، مدرسے میں ہوں، پڑھ رہے ہوں، استاد ہوں یا اسٹوڈنٹ ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، سب کو دین کا ہر حال میں پابند ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو صدقات خیرات، یہ تو مالی معاملہ ہے، مجھے اس میں اخلاص کی یا سنت کی اتباع کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اخلاص اپنانا ہے، بدعات سے بچنا ہے، اور فقراء، غریب، مسکین جنہیں آپ دے رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے احسان جتلا کر، کیونکہ یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ آخر میں ایک حدیث بتا کر شیخ اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا۔ کتنی شدید وعید ہیں، ایسا شخص تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اور چوتھی چیز بھی فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس صحابی نے سنا اس نے کہا وہ تو برباد ہو گیا، یعنی جس کے ساتھ یہ چاروں چیزیں ہوں۔
تو وہ کون ہے؟ فرمایا المنان الذی لا یعطی شیئا الا منتن، احسان جتلانے والا شخص جب بھی کوئی چیز دیتا ہے پھر لوگوں کو جتلاتا ہے میں نے تجھے یہ دیا ٹائم وہ دیا، احسان جتلاتا ہے، اس کے بغیر دیتا ہی نہیں ہے کسی کو، دیتا ہی اس لیے کہ بعد میں کسی کا جو ہے اس پر احسان جتلا سکوں، یہ شخص۔ اور دوسرا کون ہے؟ المنفق سلعته بالحلف الكاذب، اپنا سودا بیچنے والا، اپنا سودا نکالنے والا، یعنی لوگوں کے سر تھوپ دینے والا، بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا، قسم سے یہ خالص ہے، یہ صحیح ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یا اس میں کوئی دو نمبری ہے، لیکن وہ اسے چھپاتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے۔ دوسرا شخص یہ، اور تیسرا یہ تیسری بڑی خطرناک چیز ہے جس کو لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دیتے، المسبل ازارہ، اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ مردوں کے لیے ہمیشہ اپنے پانچے نماز ہیں، اس کے علاوہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے چاہیے، چاہے کسی قسم کا بھی اس نے لباس پہنا ہو، عورتوں کو جو ہے نیچے رکھنے کا حکم ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہر قسم کے کبیرہ صغیرہ گناہ، شرک، بدعات، خرافات سے ہمیں بچائے، اور جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نیک عمل کریں، اخلاص پر مبنی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ وجزاکم اللہ خیرا وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔